اب کسی نے کہا یہ زمین تو چلو میرے بعد میری اولاد کو چلی جائے گی، کچھ ایسا طریقہ کار بھی ہے کہ جو زمین میری ہو وہ قیامت تک میری ہی رہے؟ انہوں نے فرمایا ایک طریقہ کار ہے کہ اپنی زمین کا کچھ حصہ اللہ کے گھر مسجد کے لیے وقف کر دو، یہ قیامت تک اس میں وراثت نہیں چلے گی۔ ساری جائیداد میں وراثت چلتی ہے، لیکن جو جگہ مسجد کے لیے مدرسے کے لیے وقف کر دی جاتی ہے اس میں وراثت نہیں چلتی، اور وہ قیامت تک تیری رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ نصیب فرمائے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ کر لیا۔ حضور نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو وارث کے مال سے محبت کرے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے مال سے بھی محبت پوری طرح نہیں کر سکتے، وارث کے مال سے کیا محبت کریں گے؟ فرمایا تمہارا مال کون سا ہے، تمہارے وارث کا مال کون سا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ بتا دیں۔ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کے ہضم کر دیا، کپڑا پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ تمہارا مال ہے۔ باقی تو سارا وارثوں کا مال ہے۔ مرنے سے پہلے ہی وارث تیار ہوتے ہیں، اور کئی تو باپ کو مارتے ہیں مرے تو ہمیں وراثت ملے، یہاں تو حالت یہ ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، ایک شخص نے آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی زمین پر سب سے اعلیٰ ترین ٹکڑا کون سا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا جبریل یہ ساتھی نے سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی پتہ نہیں۔ اس پہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو، جو بات پتہ نہ ہو فوراً نہ بتا دو، مسئلہ نہیں پتا تو غلط مسئلہ کیوں بتاتے ہو؟ اور کوئی عالم دین بھی مسئلہ اس وقت تک نہیں بتائے گا جب تک وہ تحقیق کر کے اپنے دل کو مطمئن نہ کر لے کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے آپ نے پوچھا میں کل آپ کو بتا دوں گا، پھر وہ کتابیں دیکھے گا، وہاں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، اپنے اساتذہ سے رابطہ کرے گا، جب تک اس کو تسلی نہیں ہوگی وہ مسئلہ بیان نہیں کرے گا۔ جو شخص غلط مسئلہ بیان کرے اور لوگ اس پہ عمل کریں تو ان سب کے عمل کا عذاب اسے ہوگا جس نے غلط مسئلہ بتایا۔ اب دو کائنات کی بڑی شخصیات، ایک امام الانبیاء ہیں، ایک امام الملائکہ ہیں، اللہ، ایک رحمت للعالمین ہے اور ایک جبریل امین ہے۔ تو اب مسئلہ کیسے حل ہو؟ تو جبریل نے عرض کیا پھر میں عرش والے سے رابطہ کرتا ہوں، اپنے بڑے استاد جی سے رابطہ کرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرماتے اس دن میں اتنا قریب ہوا جتنا زندگی میں کبھی قریب نہیں ہوا، لیکن پھر بھی درمیان میں 70,000 نور کے پردے حائل تھے۔ میں نے باری تعالیٰ سے پوچھا الہ العالمین یہ سوال ہے، ہم دو تو جواب نہیں دے سکے، آپ ارشاد فرما دیں۔ تو کسی مسئلے کا جواب نہ دے دینا یہ عالم کی توہین نہیں ہے کہ اس کو مسئلہ پتہ نہیں ہے۔ سارا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے نا، انسان کتنا بڑا عالم ہو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ایمان ہے ساری کائنات سے زیادہ اللہ نے علم نصیب فرمایا، اس کے باوجود حکم دیا قل رب زدنی علما، میرا مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے مانگو اللہ میرے علم میں اور اضافہ۔ علم کی بات آگئی تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے، ایک چڑیا آئی اور اس نے پانی میں چونچ ڈبوئی اور ڈبو کے اٹھ کے چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہا، خضر علیہ السلام نے کہا ہے موسیٰ علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، تیرا علم میرا علم ایک علم وحی ہے، ایک علم لدنی ہے، اور ساری کائنات کا علم اگر اکٹھا کر دیا جائے
تو اتنا ہے جتنا چڑیا کے منہ میں پانی ہے، اور اللہ کا علم اتنا ہے جتنا یہ سارا سمندر ہے۔ تو اللہ کریم نے جواب دیا، میرے محبوب کو یہ کہہ دو کہ خیر البقاء، اس روئے زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر مسجد بنا دی جائے۔ سب سے بہترین کائنات کا ٹکڑا جہاں پہ اللہ کا گھر مسجد بنا دی جائے، اور سب سے کمزور ٹکڑا وہ ہے جہاں پہ مارکیٹ بنا دی جائے۔ یہاں ہر قسم کی عبادت نصیب ہوگی، وہاں اکثر قسم کے گناہوں میں انسان مبتلا ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ خیر البقاء، سب سے بہترین ٹکڑا وہ ہے جہاں اللہ کا گھر مسجد بن جائے۔ یہ مسجد ہے کیا؟ جب کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی رعایا سے ملاقات کے لیے، ربط قائم کرنے کے لیے ایک دفتر قائم کرتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، ان کو کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس آئے۔ تو کہاں میرے پاس آئیں؟ تو اللہ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے اپنا گھر بیت اللہ بنایا۔ سب سے پہلے روئے زمین پر اول بیت وضع للناس، وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہ مکہ مکرمہ شہر میں۔ تو یہ مساجد جو ہے حقیقت میں اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے۔ جب ہم اللہ بلاتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بقول آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے ملاقات اور گفتگو ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہ معمولی مقامات نہیں ہے۔ آج کل ایک مسئلہ یہ چلتا ہے جی فلاں مسجد سرکاری جگہ پہ بن گئی، فلاں مسجد کالج کی جگہ پہ بن گئی، فلاں مسجد فلاں جگہ پہ بن گئی۔ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو 5 خاص چیزیں نصیب فرمائی جو پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی اور پاک بنا دی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتیں اپنے خاص عبادت خانے میں جا کے عبادت کرتی تھی تو قبول ہوتی تھی، عبادت خانے کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ لیکن میرے آقا کا امتی 6000 فٹ کی بلندی پر جہاز میں نماز کی نیت کر لے تو وہاں ہو جائے گی۔ زمین کے جس حصے میں کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہہ دے تو اللہ اس کی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، یا زمین کے تہ خانے میں اللہ اس کی عبادت قبول کرے۔ اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ بالقوہ ساری زمین مسجد ہے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اپنے مکان بھی بنانے دیتا ہے، مارکیٹیں بھی بنانے دیتا ہے، دکانیں بھی بنانے دیتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی بنانے دیتا ہے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے، وگرنہ یہ تو زمین اللہ نے مسجد کو دی ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی مسجد ہو، جب ایک دفعہ بن جائے تو اس کو شہید کر کے قیامت تک وہاں دوسری کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ اور بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرا کر کے ایک کی جگہ دوسری چیز بنا دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس تو گرایا جا سکتا ہے، اسمبلی ہال تو گرایا جا سکتا ہے، لیکن ایک مسجد کو وہاں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دوسرے کا قبضہ تو ہٹایا جاتا ہے، مالک کا قبضہ تو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ تو مسجد تو مالک ہے، کہتے ہیں بالقوت تو ساری زمین مسجد ہے، لیکن جب جہاں مسجد بن جائے پھر بالفعل بھی وہ مسجد بن گئی ہے۔ اب قیامت تک یہ مسجد مسجد رہے گی، اور قیامت کو میرا اللہ ان ٹکڑوں کو اٹھا کے جنت میں لے جائے۔ میرے قابل احترام بھائیو، اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا نا جی، عباس نے رضی اللہ نے فرمایا علی تم مسلمان ہو گئے اور تم نے جہاد کیا، لیکن ہم بھی تو پیچھے نہیں رہے، ہم حاجیوں کو ستو پلاتے رہے، بیت اللہ کی خدمت کرتے رہے، فلاں کام کرتے رہے، فلاں کام کرتے رہے۔
اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یہ بغیر ایمان کے حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کی خدمت کرنا اور ایمان کی حالت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، میں رب کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، پہلی شرط یہ لگائی ہے مسجد کو وہ بنائے گا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوگا۔ آج تک آپ نے دیکھا کسی ہندو نے مسجد بنائی ہو، کسی عیسائی نے مسجد بنائی ہو، کسی سکھ نے مسجد بنائی ہو، اسپتالیں تو بنائی ہوں گی اور جناب عوامی خدمت کی جگہ تو بنائی ہوں گی اور سب کچھ بنایا ہوگا، لیکن آج تک مسجد کسی غیر مسلم نے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا، اس لیے کہ اس نے دعا کر کے یہاں بندگی کرنی ہے، اور جس کی بندگی کرنی ہے اس کا گھر وہ بنائے گا جس کا وہ معبود ہے۔ کچھ لوگوں کو بتوں سے محبت ہے تو وہ بت بناتے ہیں، کچھ لوگوں کو گھوڑے سے محبت ہے تو وہ گھوڑے کو سجاتے ہیں، کچھ لوگوں کو قبر سے محبت ہے تو وہ اس پہ بڑا بڑا گنبد بناتے ہیں، بڑا کچھ سجاتے ہیں اس کو، پھر وہاں جا کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور جن کو اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کا گھر مسجد بناتے ہیں۔ بعض علاقوں میں چلے جائیں دربار اور زیارتیں آباد ہے، اللہ کے گھر غیر آباد ہے، اس لیے کہ بندگی کرنے والا ہی کوئی نہیں، بندگی کرنے والا ہو تو مسجد آباد ہو۔ جماعت والے ساتھی جب آ کر گزاریاں سناتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں کہ مسجد میں ایک نمازی بھی نہیں ہے، اور جناب کتیا نے وہاں بچے دی ہوئے ہیں اور کوئی وہاں نماز پڑھنے والے